ہے، لیکن سب چیزیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حکم دینے کی اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی عادی بن جائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی عادی اگر آپ ہو جائیں، لیکن اس خاص طریقہ کار سے جس پہ آپ کی شاید پوری 1.5 گھنٹے کی 2 کلاسز یا 3 کلاسز آپ کی صرف اس کے فقہی مسائل پہ ہوں گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کیا جاتا ہے، ورنہ انسان زیادہ تر بجائے ثواب کی گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر اس کے مسائل کو صحیح طور پر نہ پڑھا جائے اور حاصل نہ کیا جائے۔ لیکن امر بالمعروف کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود اس گناہ سے بچ جائیں گے، آپ کو شرم محسوس ہوگی، ارے یہ کام تو میں بھی کرتی ہوں، تو آپ پہلے اپنے آپ کو اس سے روکیں گی، اور اس کے بعد جب لوگوں کی آپ عادی بن جائیں گی کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف لائیں، برائی سے روکیں، تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ خود بھی ان گناہوں سے رک جائیں گے، جس کی مثال آیت اللہ آقا محسن قرطی بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کپڑا پاک کرنے والے کے ہاتھ کپڑا کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی پاک ہو جاتے ہیں، الگ سے پاک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کپڑا چلے پاکی کی تو چھوڑی، گندا کپڑا ہے، کوئی شخص اگر جو ہے کپڑے کو دھو رہا ہے اور صابن لگا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، اس کے اپنے ہاتھ بھی تو اس صابن کے نتیجے میں صاف ہو رہے ہیں، صفائی کر رہا ہے کسی اور چیز کی اور صاف ہو رہے ہیں اپنے ہاتھ، تو اسی طریقے سے وہ صفائی کر رہا ہے کسی اور کے گناہوں کی، اس کو روک رہا ہے گناہوں سے، اسے نیکیوں کی طرف راغب کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ان گناہوں سے اور ان پاک صاف نہ ہو جائے اور خود ان نیکیوں کو کو نہ کرنے لگے کہ جس کی طرف وہ دوسروں کو راغب کر رہا ہے اور اس کی طرف رغبت دلا رہا ہے۔ اس پہ لیکن انشاءاللہ یہ بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی، لیکن اس کے آپ عادی بنیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تو ہم کس دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے نہ ان کو ہم روکتے ہیں اور نہ خود ان گناہوں سے روکتے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو آپ کو گناہوں سے روک سکتی۔ لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں، ایران میں بھی اگر کوئی بے پردہ عورت اس طرح سے جا رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بالکل آزاد ہوں، ہر شخص کو اسلام نے آزاد پیدا کیا ہے، میری جو مرضی نہیں۔ آپ کے بے پردگی سے لوگ خراب ہو رہے ہیں، معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جب کوئی بھی شخص اگر سگنل کو توڑتا ہے تو ٹریفک پولیس کیوں پکڑتی؟ وہ کہے بھائی مجھے تو کچھ نہیں، وہ کہیں گے تمہارے ٹریفک کے سگنل توڑنے سے بہت سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم تم کو روک رہے ہیں۔ اگر ہم نے ڈبل سواری پہ یہاں تو خیر ظالمانہ پابندی لگائی جاتی ہے، لیکن بالفرض کہیں پابندی لگائی جا رہی ہے تو امن و امان کی وجہ سے ہم لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر کہیں پہ روکا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ پورا معاشرے کو خطرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ والا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف کے مسائل حاصل نہیں کریں گے تو جس طرح سے افغانستان میں ہوتا ہے پھر وہ والا طریقہ کار، وہ غلطی ہو جائے گی۔ تو ان تمام طریقہ کار سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تمام اسلام سے دور لے جانے والے طریقے ہیں جس میں لاٹھی ڈنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان موعظہ حسنہ کے ذریعے بہترین انداز سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اسلامی احکامات کے تحت ادا کرے، پھر اس کے بعد وہ اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اسلام ان حرکتوں کے نتیجے میں بدنام ہو گیا اور لوگ بجائے دین کی طرف آنے کے اس سے برگشتہ ہونے لگے۔ تو اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، امر بالمعروف اسلامی طریقوں سے کرنا ہے۔